मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे मुखातिब हूँ। आज की निशस्त में हम दबिस्तान लखनऊ की नुमाइंदा मसनवी ज़हरे इश्क, जिसके तख्लीक़कार नवाब मिर्ज़ा शौक़ हैं, इस मसनवी से उस हिस्से की तशरीह आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसे सराय फ़ानी कहा गया है और जहाँ ये बताया गया है कि दुनिया नापायदार है, बेसबात है, क्षणभंगूर है, यानी कभी भी ख़त्म हो सकती है। ये तशरीह आपके इम्तहान के पर्चे में पूछी जाती है। तशरीह करना भी एक तख्लीकी अमल जैसा है। शायर ने जो बात शेर के कालिब में ढाल कर आपके सामने पेश की, आप उसे नस्र में उसकी तशरीह करते हैं। हवाला देने का तरीक़ा आप जानते ही हैं कि उसमें ये बताएंगे आप कि ये अशार उर्दू की मशहूर मसनवी ज़हरे इश्क से माखूज़ हैं या मुंतखब किए गए हैं, अख़ज़ किए गए हैं, और इसके तख्लीक़कार नवाब मिर्ज़ा शौक़ हैं। मैं एक एक शेर पढ़ता हूँ और उसकी तशरीह आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चूँकि ये हिस्सा तवील है, लिहाजा हम इसे 2 निशस्तों में मुकम्मल करेंगे। पहला हिस्सा आप आज मुलाहिज़ा फरमाएं और अगला हिस्सा इसका कल आपके सामने पेश किया जाएगा। और किताब में आप देख लीजिएगा इसको, जहाँ नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने दुनिया की बेसबाती का तस्करा किया, और मैं जिन अशार को यहाँ पेश कर रहा हूँ वो तशरीह आपको उस किताब में मिल जाएगी। शायर ने फरमाया है कि जाए इबरत सराय फ़ानी है, मोरिदे मर्ग नागहानी है। शायर कहता है कि ये दुनिया जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, इसकी हैसियत एक सराय जैसी है। यानी इंसान जिस तरह सफ़र में किसी सराय में, किसी मुसाफिर खाने में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में जाकर ठहरता है और वो वापस चला जाता है, या किसी के मेहमान बनकर जाता है तो वापस चला जाता है, हमारी हैसियत मेहमान जैसी है सराय में ठहरने वाले, और खुदा की ज़ात वो मेज़बान है। मकान का मालिक तो वही है, हम तो बस उस सराय में कुछ सालों के लिए क़याम करने के लिए आए हैं, हमें वापस खुदा की बारगाह में पहुंचना है मरने के बाद। और ये जो ज़िंदगी है ये मर्ग नागहानी है। नागहानी अचानक आने वाली मौत, पता नहीं कब इंसान को अपने साथ आलम बाला की तरफ ले जाए। ऊंचे ऊंचे मकान थे जिनके, आज वो तंग गौर में हैं पड़े। गौर माने कब्र, लहद। शायर कहता है कि वो लोग जो फलक बोस इमारतों में जिंदगी बसर कर रहे थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में रहते थे, मरने के बाद आज वो तंग कब्रों में पड़े हुए हैं। शायर अखलाकी दर्स ये देना चाहता है कि आप चाहे महलों में रहें, चाहे झोपड़ियों में रहें, मरने के बाद सबका आखिरी ठिकाना कब्र है। कल जहां पर शगुफ़ो गुल थे, आज देखा तो खार बिल्कुल थे। कहते हैं ये दुनिया का नशेब फराज, उतार चढ़ाव, खजाओं फजा आती जाती रहती है। कल हमने जहां खिले हुए फूल देखे थे, गुलो गुलजार जिस सरजमीन को देखा था, आज वहां पर खार ही खार, कांटे ही कांटे, झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही हैं। गुलजार खारो खस बन चुका है। यानी ये जिंदगी का अमल है। जिंदगी का सर्द गर्म आता जाता रहता है और इंसान को उसी में ढल कर अपनी जिंदगी बसर करनी पड़ती है। जिस चमन में था बुलबुलों का हुजूम,
آج اس جاہ آشیانہ بوم، بوم کہتے ہیں الو کو، آشیانہ مانے گھونسلہ۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے جس چمن میں، جس باغ باغیچے میں بلبلوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھا تھا، ان کے سریلے بول سنے تھے، ان کی سریلی آواز ہمیں بدمست کر دیتی تھی، آج زوال آمادہ ہونے کے بعد اسی جگہ پر الوؤں کا آشیانہ بن گیا ہے۔ صدحیف کہ بلبلیں ختم ہو گئی اور الوؤں کا وہاں قیام ہو گیا ہے۔ بات کل کی ہے، نوجوان تھے جو، صاحب نوبت و نشان تھے جو۔ کہتے ہیں کہ یہ کل کی سی بات ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے جوان رانا دیکھا تھا، خوبصورت دیکھا تھا، نوجوان دیکھا تھا، اور جن کی کا حسن و جمال لوگوں کے لیے باعث رشک ہوتا تھا، ان کا کیا حال ہوا؟ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، آج خود ہے نہ ہے مکاں باقی، نام کو بھی نہیں نشاں باقی۔ کہتے ہیں لیکن آج ان لوگوں کا نام و نشان نہیں، وہ مکان، وہ بلڈنگیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں، وہ محل جو انہوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بنوائے تھے، آج یہ حال ہے کہ نہ تو وہ مکان میں رہنے والے ہیں اور نہ ان کا نام و نشان اس جگہ پر دکھائی دے رہا ہے۔ غیرت حور و مہ جبیں نہ رہے، ہے مکاں گر تو وہ مکی نہ رہے۔ کہتے ہیں وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جنت کی حوریں اور غلمان بھی ان کے سامنے شرما جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل ان کو بنا کے پیدا کیا تھا، لیکن افسوس کہ اب وہ جو مکان انہوں نے بنائے تھے وہ کھنڈر ہو گئے ہیں، کبوتروں کا، الوؤں کا بسیرا وہاں ہو گیا ہے، جانور وہاں پہ رینگ رہے ہیں۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگو، جو تم جس دھن دولت کے لیے ہائے ہائے کر رہے ہو، مار کاٹ کر رہے ہو، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہو، یہ سب ختم ہو جانا ہے، تو پھر تم اپنے آپ کو گناہ اور مکر و فریب میں کیوں کر مبتلا کیے ہوئے ہو؟ جو کہ تھے بادشاہ ہفت اقلیم، ہوئے جا جا کے زیر خاک مقیم۔ کہتے ہیں ہفت اقلیم یعنی 7 سمندروں کے بادشاہ، بڑی بڑی ان کی ریاستیں، بڑے بڑے ملک ان کے نام پر قائم ہوئے، لیکن وہ جو 7 سمندروں کے بادشاہ کہلاتے تھے، جن کی حکومت یا جن کی ریاست بہت وسیع و عریض تھی، آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ زیر خاک مقیم ہیں، یعنی مٹی کے منو مٹی کے نیچے قبر میں دبے پڑے ہیں۔ اور قبر میں دھن دولت ساتھ نہیں جاتی ہے، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے عادات و اطوار، آپ کے نیک کام ہی قبر میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ کوئی لیتا بھی اب نہیں یہ نام، کون سی گور میں گیا بہرام۔ بہرام بہت بڑا بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آج بہرام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کون سی قبر میں وہ دفن ہے، آج کوئی اس کا نام لیوا ہی نہیں ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ نام اس کا لیا جاتا ہے، نام اس کا چلتا ہے، نام مرنے کے بعد بھی اسی شخص کا زندہ رہتا ہے جو بھلائی اور نیکی کے کام کرتا ہے، کچھ ایسے کارہائے نمایاں انجام دے کے جاتا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا سماج سیوا یا سماجی خدمت انجام دیتا ہے، اپنے لیے نہیں جیتا ہے، وہ بنی نوع انسان کے لیے جیتا ہے، خدا کی مخلوق کے لیے جیتا ہے۔ اس کے نزدیک دھرم و مذہب، ذات، برادری کچھ نہیں، وہ کہتا بس انسان کی ایک پہچان ہے، وہ ہے انسانیت، سب سے محبت کرو، سب کے لیے اچھا کرو، سب کے لیے بھلائی کا کام کرو، اسی کو لوگ مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ اپنا رستمنا سام باقی ہے، ایک فقط نام ہی نام باقی ہے۔ رستم اور سام یہ بھی ایران کے بڑے بڑے پہلوان تھے، حکومتیں بھی کی انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ اب
ان کا بھی نام و نشان اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ بہت طاقتور تھے، کہا جاتا تھا کہ رستم اور سام تو ایسے تھے کہ دونوں ہاتھوں سے پیڑ کو جڑوں سمیت زمین سے اکھاڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت ان کو عطا فرمائی تھی۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے پتھروں کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیا کرتے تھے، جو آج ہمارے جیسی بھی مشینیں کرتی ہیں ویسا کام، اتنی طاقت ان میں تھی۔ لیکن انہیں بھی موت آئی، یعنی جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہونا ضرور ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی کہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج کی نشست میں ہم انہی اشعار پر اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، کل کی نشست میں ہم اسی مثنوی زہر عشق کے اگلے اشعار پر تبصرہ کریں گے اور اس مثنوی کی خصوصیات بھی بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔